الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے اور اس کے 2 عشرے گزر چکے ہیں۔ اب یہ آخری عشرہ جاری ہے جسے عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور پاکستان میں اس وقت 22واں روزہ پورا ہو چکا ہے اور دنیا کے بعض ممالک میں 23واں روزہ پورا ہو چکا ہے۔ کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں صدقہ فطر عام طور پہ ادا کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں حدیث کریمہ میں بھی آیا، اور صدقہ فطر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اکثر مسلمانوں پہ اس کا وجوب ہوتا ہے، تو اس کے مسائل کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں بڑی تاکید آئی اور پھر فقہی مسائل بھی اس کے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اسی طرح کچھ فقہی مسائل بھی بیان کروں گا۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی شخص براہ راست کتب سے کچھ سیکھنا چاہے تو اردو داں طبقے کے لیے بحر شریعت بہترین کتاب ہے کہ جس کی پہلی جلد میں 5ویں حصے میں الحمدللہ صدقہ فطر کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، تو اسی بحر شریعت وہ میرے سامنے ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کچھ اہم مسائل، کچھ احادیث طیبہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہم اپنے دین کو درست کر سکیں۔ اور بات یہ ہے کہ لوگ روحانیت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو روحانیت کے لیے بھی پہلا اسٹیپ شریعت مطالعہ ہے، دین کی تعلیمات ہے کہ جس نے دین نہیں سیکھا، دین کے مسائل نہیں سیکھے، تو وہ روحانیت میں قدم رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ پہلا قدم شریعت ہے، دوسرا قدم طریقت ہے اور تیسرا قدم حقیقت ہے۔ تو جس طرح انسان کو ایم اے یا بی اے کرنا ہو تو پہلے اسے پرائمری بھی کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، تو پھر کہیں جا کر اسے یہ بی اے بیچلرز یا ماسٹرز کرنے کا موقع ملتا، اس سے پہلے نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح روحانیت کے بھی سارے کے سارے اقدام ہیں، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ من عمل بما علم علمہ اللہ علما لم یعلم، کہ جس نے عمل کیا اس علم پر جو اس نے سیکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا علم سکھائے گا جو اس نے نہیں سیکھا تھا، تو اسی علم کو علم لدنی کہتے ہیں اور وہی روحانیت ہے۔ تو اس کے لیے بھی، روحانیت کے حصول کے لیے بھی شریعت کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے۔ دیکھیں، صدقہ فطر 2 لفظوں کا مجموعہ، ایک تو صدقہ اور ایک فطر۔ فطر مانے روزے کو کھولنا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کے جب روزے ختم ہوتے ہیں تو یہ صدقہ جو ہے واجب ہوتا ہے ہم لوگوں پر۔ تو اس کی میں ڈیٹیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث شریف مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر 1 صاع کھجور یا جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر مقرر کی ہے، اور حکم فرمایا کہ نماز کو جانے سے پیشتر اس کو ادا کر دے۔ پھر اسی کی اور ڈیٹیل آ رہی ہے کہ اس میں گندم کا ذکر نہیں آیا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ 1 صاع سے کیا مراد ہے۔ دوسری حدیث جو بیان کی گئی وہ حضرت امام ابو داؤد اور امام نسائی کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ آخری رمضان میں آپ نے فرمایا کہ اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو، اور اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اور وہ 1 صاع جو یا نصف صاع گندم ہے۔ دیکھیں، صاع ایک عربی کا پیمانہ ہے، صاد الف عین، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ تقریباً ہمارے زمانے کے اعتبار سے جو اسکیلز ہمارے زمانے میں رائج ہے، تو 1 صاع 4 کلو کا تقریباً بنتا ہے، اور نصف صاع 2 کلو کا تقریباً بنے گا۔ تو اب جو شخص
گندم میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ 2 کلو گندم دے دے، اور جو میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ 4 کلو جو دے یا 4 کلو کھجور دے۔ تو گندم ہے جو 2 کلو ہے، باقی تمام چیزیں جو حدیث میں آئی ہیں وہ 4 کلو کے برابر ہے تقریباً، یعنی پورا سا۔ پھر ترمذی شریف میں بروایت عمرو بن شعیب، وہ اپنے دادا سے، ان سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے کوچا ہوا بازار میں، گلیوں میں، شاہراہوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ چوتھی حدیث حضرت امام ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی، یعنی صدقہ فطر مقرر فرمایا کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خورش ہو جائے، یعنی مساکین کو کھانے کے لیے مل جائے۔ تو یہاں پر صدقہ فطر کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو فضول باتیں بھی کرتا ہے، لغو باتیں بھی کرتا ہے، یعنی لغو اور فضول باتوں سے مراد ایسی باتیں ہیں جن میں نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، تو وہ لغو باتیں کہلاتی ہیں، اور اکثر ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اس قسم کی باتیں، تو جس کی وجہ سے روزے میں کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صدقہ فطر اس لیے واجب فرمایا تاکہ ہماری وہ جو کمزوری آ گئی تھی روزوں میں وہ اس صدقہ فطر کے ذریعے دور ہو جائے۔ نیز اس کے ایک دوسرا یہ فائدہ بیان کیا کہ جو مسکین لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا تو ان کو بھی کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا اس اعتبار سے۔ پھر ایک حدیث روایت کی کہ دیلمی، یہ امام دیلمی ہے، انہوں نے اور خطیب نے اور ابن عساکر، یہ تینوں کے تینوں بڑے محدثین ہیں، مشہور محدثین ہیں، انہوں نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتا ہے، یعنی معلق یعنی لٹکا ہوا ہوتا ہے، نہ وہ زمین پر آتا ہے نہ آسمان پر جاتا ہے، یعنی حالانکہ اس روزے کو تو اوپر چڑھنا چاہیے کہ نیک اعمال کو اوپر چڑھنا چاہیے، لیکن وہ بھی درمیان میں اٹک کے رہ جاتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر نہ ادا کرے۔ تو اب یہاں پہ حدیث شریف میں ایک تیسری علت بھی بیان کر دی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو پھر صدقہ فطر ادا کیا جائے، ورنہ روزہ معلق رہے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو عظیم فقی گزرے ہیں اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی فقاہت کی گواہی بھی دی ہے، تو وہ اب انہی احادیث کو اور دیگر احادیث کو اور فقی کتب کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی احکام بیان فرماتے ہیں، اور اس میں بھی آپ نے کتابوں کے حوالے دیے۔ فرمایا کہ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے۔ اب اس کی وضاحت خود آگے کر رہے ہیں، یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کرے، ادا نہ کرنے سے وہ ساقط نہیں ہوگا، یعنی ذمے سے ختم نہیں ہوگا، نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے۔ تو اگر پہلے غلطی سے ادا نہیں کیا تھا تو اب ادا کر دے، زندگی میں جب چاہے اس کو ادا کر دے، وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن سنت تو یہی تھی کہ اگرچہ کہ مسنون نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی وجہ بتا دی ہے کہ بہتر جو ہے نماز عید سے پہلے ادا کر دیں، اور نماز عید سے پہلے ادا کرنے سے مراد یہی نہیں ہے کہ جب آپ گھر سے عید کے لیے نکلیں تبھی ادا کریں، وہ بھی بزرگوں نے مستحب فرمایا ہے، کیونکہ ایسے میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی رمضان سے پہلے بھی دینا چاہے یا اس سے بھی پہلے دینا چاہے تب بھی ادا ہو جائے گا وہ۔ اور بعد کا تو میں نے بتا دیا کہ پہلے ادا نہیں کیا تھا، بعد میں اب ادا کرنا چاہتا ہے، کئی سالوں کا باقی ہے تو اس کو بھی ادا کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں۔ اب یہاں پہ بڑی ایک یعنی فقہی اعتبار سے ایک اصطلاح بیان کی ہے کہ
زکوٰۃ جو ہے وہ مال پہ واجب ہوتی ہے، وہ مال پہ واجب ہوتی ہے، پھر بندہ اس کو ادا کرتا ہے، لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ بندوں پہ واجب ہوتا ہے، مال پہ واجب نہیں ہوتا، یہ وضاحت کر دی ہے۔ تو فرماتے ہیں اب اس کا کیا فرق پڑے گا کہ بندے پہ واجب ہونے کا، لہٰذا اگر مر گیا، یعنی صدقہ فطر ادا کرنے سے پہلے کوئی شخص انتقال کر گیا اور اس پر واجب ہو چکا تھا، وہ کئی سالوں کا واجب تھا، اس نے ادا نہیں کیا، سستی کی، یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اب اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ورثہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کرے تو ہو سکتا ہے، کچھ ان پر بھی جبر نہیں ہے، یعنی وارثوں پہ جبر نہیں کیا جائے گا کہ ادا کرو۔ اور اگر وصیت کر گیا ہے مرنے والا کہ بھائی میں نے 5 سال 10 سال یا 1 سال کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا تھا، تو اب اس کی وصیت کو جاری کیا جائے گا، اور ٹوٹل مال میں سے نہیں بلکہ 1/3 مال سے، جس کو سلس مال کہتے ہیں، سلس مال میں سے 1/3 مال میں سے اس کا وہ صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ تو یہ اس کا شرعی حکم ہے۔ اور ورثہ اگر منع کریں، کیونکہ اگر وہ وصیت کر گیا تھا تو ورثہ کے منع کرنے کے بعد، وارثین کے منع کرنے کے باوجود اس کا صدقہ ادا کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ کون سے وقت صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ تو دیکھیں صدقہ فطر کے وجوب کا وقت بتایا کہ جیسے ہی عید کا دن آتا ہے، یعنی رمضان ختم ہوتا ہے، اور اگلے دن صبح صادق ہوتی ہے، جس کو سحری کا ٹائم ختم ہونا کہتے ہیں، ہم فجر کا ٹائم شروع ہونا کہتے ہیں، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ تو اس وقت جو انسان موجود ہے اور اس میں شرائط پائی جاتی ہے تو اس پہ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ تو اب اسی حوالے سے مزید حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، لہذا جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا تو اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے، یا کوئی آدمی پہلے تو امیر تھا مگر عین جب صدقہ فطر کا ٹائم آیا، یعنی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے اس کا سارا مال ضائع ہو گیا، وہ خود غریب ہو گیا، تو اس پہ بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور یا صبح طلوع ہونے کے بعد یا کوئی غیر مسلم تھا، وہ مسلمان ہوا صبح طلوع ہونے کے بعد، تو اس پہ بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے، کیونکہ جس وقت صدقہ فطر واجب ہونا تھا اس وقت یہ مسلمان تھا ہی نہیں، یعنی صدقہ فطر کا اہل تھا ہی نہیں، تو اس لیے اس پہ واجب نہیں ہوا۔ ہاں اگر یہ پہلے صدقہ یعنی طلوع فجر سے پہلے اگر مسلمان ہو جاتا، پھر طلوع فجر ہوتا، تو پھر اس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا۔ یا بچہ پیدا ہوا صدقہ فطر یہ طلوع فجر کے بعد، تو اس بچے کا فدیہ بھی اس کے والد پہ واجب نہیں ہوگا۔ یا کوئی شخص فقیر تھا، صبح طلوع ہوئی تو اس وقت یہ اہل نہیں تھا صدقہ فطر کا، اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن صبح طلوع ہونے کے بعد کہیں سے اتنا مال آ گیا کہ یہ غنی ہو گیا، جسے شریعت کی اصطلاح میں غنی کہتے ہیں، یعنی صاحب نصاب ہو گیا، تو اب بھی اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے، کیونکہ وجوب کا جو ٹائم ہے وہ طلوع صبح ہے، یعنی جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں دیکھا جائے گا تو جو جو لوگ اس کے اہل ہوں گے ان پہ واجب ہو جائے گا، باقی لوگوں پہ وہ واجب نہیں ہوگا۔ پھر صدقہ فطر کا اہل کون ہے، یعنی کس پر واجب ہوتا ہے، تو اس حوالے سے صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر واجب ہوتا ہے۔ اب آزاد ہونے سے مراد، چونکہ پہلے غلامی کا زمانہ بھی تھا تو غلاموں پہ یہ واجب نہیں تھا، اور مالک نصاب ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مالک نصاب ہونے سے مراد یعنی یہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہو اور حاجت اصلیہ سے فارغ بھی ہو، تو اس پر واجب ہوتا ہے۔ اور حاجت اصلیہ اس کی ڈیٹیل زکوٰۃ کے باب میں بیان کی جاتی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، یہاں پر مختصر یہ ہے کہ جو انسان کی فوری ضرورت کی چیزیں ہیں، یعنی کچھ رقم ہے جو نصاب کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، وہ تقریباً اس وقت پاکستانی حساب کتاب سے تقریباً 1,70,000 روپے بنتا ہے،
تبھی موجود ہے، لیکن اس کو اس مہینے میں اپنے گھر کا اپنا خرچہ کرنا، اپنے بال بچوں کا خرچہ کرنا ہے، تو وہ اس کی حاجت اصلیہ ہیں۔ تو اس مہینے کا جو خرچہ ہوگا اس کو اس میں سے مائنس کریں گے، مائنس کرنے کے بعد دیکھیں گے جو مال بچا ہے وہ اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ تو اگر اتنا ہے تو یہ صاحب نصاب ہے، اور یہ اس کا نصاب جو ہے حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، اس پہ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ خرچ کرنے کے بعد ایک یعنی کیلکولیشن کی جا رہی ہے، بھی خرچ تو نہیں ہوا کہ بھائی 1,70,000 روپے ہے اس کے پاس، لیکن ابھی 25-30 ہزار روپے اس کو اپنے بچوں پہ خرچ کرنے ہیں، اسی مہینے میں خرچ کرنے ہیں، یا مکان اس کا کرایہ دینا ہے، یا اور کوئی ضرورت کی چیز لینی ہے، اس کو نکالے گا خرچ کرے گا تو اس کے بعد نصاب باقی نہیں رہے گا، تو اس پر پھر وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو تو اس پر ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور جس میں اور خاص بات یہ کہ زکوٰۃ کے جب مسائل بیان کیے جاتے ہیں، یا اسلام کے عمومی جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے اندر 2-3 شرطیں اور ہوتی ہیں۔ ان 2-3 شرطوں میں یہ ہے کہ وہ عاقل ہونا، بالغ ہونا، یعنی وہ عبادتیں ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے جو عقل بھی رکھتے ہیں، جیسے نماز، روزہ بچے پہ فرض نہیں ہے، جو نابالغ ہیں ان پہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پاگل ہے، یعنی عاقل نہیں ہے، انسان نہیں ہے، سین نہیں ہے، تو اس پہ بھی جو ہے وہ عبادت فرض نہیں ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر وہ عبادت ہے جو انسان بالغ نہ ہو تب بھی واجب ہو جاتی ہے، اور وہ عقل مند نہ ہو، پاگل پن میں ہو تب بھی واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے اب اس کی ڈیٹیل میں آگے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اس کے لیے مال نامی ہونے کی شرط بھی نہیں ہے۔ اور مال نامی کون سا مال ہوتا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ کے بعد میں انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اس کو کبھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اصل میں مال نامی کا معنی سمجھے کیا ہے۔ تو مال ہوتا ہے، اور نامی سے مراد نشو و نما پانے والا۔ نشو و نما پانے والا سے مراد یہ ہے کہ جس میں اضافہ ہو سکے۔ تو اس حوالے سے جو مال تجارت ہوتا ہے، تو تجارت تو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ مال کو بڑھایا جائے، اپنا خرچہ بھی نکلتا رہے اور کام بھی چلتا رہے اور مال میں بھی کمی نہ آئے۔ تو تجارت کے لیے کوئی مال ہو تو وہ مال نامی کہلاتا ہے۔ یا اسی طرح سونا، چاندی، خواہ پہننے کے زیورات ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح کسی ملک کی بھی کرنسی، اور پاکستان وغیرہ میں پرائز بانڈ وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ جانور جن کو سائمہ کہتے ہیں اور سارے سال یا سال کے اکثر حصے میں جنگلوں میں مفت میں چرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے مال نامی کہلاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی شرط زکوٰۃ میں ہے، لیکن صدقہ فطر میں یہ شرط بھی نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فرق کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر میں آپ کے 2-3 گاڑیاں ہیں، اور ایک گاڑی ہے جس سے آپ کے گھر کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، باقی آپ نے شوق میں رکھی ہوئی ہے، ایسے ہی رکھی ہوئی ہے۔ تو اب پوچھا جائے کہ کیا آپ دوسری گاڑی پہ زکوٰۃ ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مال نامی نہیں ہے۔ کیونکہ مال نامی کے لیے میں نے بتایا کہ یا تو مالی تجارت ہو، یا پھر سائمہ جانور ہو، یا کرنسی ہو، یا سونا چاندی ہو۔ تو اب جو دوسری کار جو کہ آپ نے ایسی شوق میں رکھی ہوئی ہے، ضرورت کی بھی نہیں ہے، تو اس پہ باوجود یہ کہ وہ ضرورت کی نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ مال نامی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی سوال صدقہ فطر کے حوالے سے کیا جائے کہ جناب ایسے آدمی پر جس پہ ایک کار تو اس کی ضرورت کی ہے مگر دوسری کار اس نے شوق میں رکھی ہوئی ہے، تو اس پہ صدقہ فطر واجب ہوگا، تو بالکل ہم کہیں گے کہ ہاں اس پہ صدقہ فطر تو ضرور واجب ہوگا، کیونکہ یہ جو دوسری کار ہے یہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور اگرچہ کہ مال نامی نہیں ہے، لیکن کیونکہ صدقہ فطر میں مال نامی ہونا شرط بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ یہ موٹی سی بات ہے۔ اور دوسری مثال میں دیتا ہوں، دیکھیں گھر پہ خواتین ہیں تو اکثر خواتین کو بہت زیادہ کپڑے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، پورا وارڈروب ہوتا ہے ان کا۔ آج کل تو خیر مرد بھی پیچھے نہیں ہے، تو مردوں کے پاس بھی بہت کپڑے ہوتے ہیں، خواتین سے زیادہ ہونے لگے بلکہ۔ تو اب 2-4 جوڑے ضرورت کے کافی ہوتے ہیں، بلکہ بزرگوں نے لکھا کہ ایک سردی کا ایک گرمی کا، یہ جوڑا آپ کی ضرورت ہے،
وہ کپڑے آپ کی ضرورت ہے، باقی جتنے وہ سب غیر ضروری ہے۔ تو اب کیا ان پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو جواب یہی ہوگا کہ ان کپڑوں کی قیمت کو کیلکولیٹ کریں گے، اگرچہ کہ وہ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کے بھی ہو جائیں تو ان پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی ان کپڑوں پہ، کیونکہ وہ مال نامی نہیں ہے۔ لیکن اگر انہی کپڑوں کے بارے میں سوال کیا جائے صدقہ فطر کا، تو ہم کہیں گے کہ ہاں صدقہ فطر اس شخص پہ واجب ہو جائے گا یا اس خاتون پر واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس میں مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ تو یہ موٹی سی مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے مال نامی ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو مال نامی اور حاجت اصلیہ کا بیان فرما رہے ہیں کہ وہ تو زکوٰۃ کے باب نے پیچھے گزر چکا ہے۔ پھر مزید یہ کہ نابالغ اور مجنون کا ہم نے کہا کہ ان پہ بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں کہ نابالغ اور مجنون خود مالک نصاب ہے، یعنی ان کے پاس اتنی اپنا بینک بیلنس ہے یا ان کے پاس اتنی رقم ہے، ماں باپ نے اس کو گفٹ کیا ہو یا کسی اور رشتہ داروں نے اس کو گفٹ کیا ہو، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا، تو اس کے بعد لوگوں کے بچوں کے پاس بھی بہت مال ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان بچوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا اور ان کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ اگر مجنون ہے تو مجنون کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، اور بچہ ہے تو بچے کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اور اگر مجنون اور بچہ اتنا مال نہیں رکھتا جو نصاب کی مقدار کو پہنچے، تو اب اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس مجنون اور بچے کا صدقہ فطر ان کے ولی پر ہوگا، جو ان کا باپ ہوگا یا دادا ہوگا، جو بھی ان کا ولی ہے۔ تو باپ یا دادا ولی ہوتے ہیں عام طور پہ، تو ان کے اوپر یہ زکوٰۃ واجب ہوگی، صدقہ فطر واجب ہوگا ان کی طرف سے۔ تو اگر یہ خود ادا کریں، اگر ان کے پاس مال ہے، اگر یہ خود مالک نصاب نہیں ہے اور ولی نے بھی ادا نہیں کیا، تو بالغ ہونے پر، ہوش آنے پر ان پہ اس کی ذمہ داری ادا کرنا ان کا واجب نہیں ہے ان پہ۔ پھر فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں ہے، مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ فطر واجب رہے گا، یعنی ساقط نہ ہوگا۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجیے، اس سے کیا مراد ہے۔ مثلا یہ کہ طلوع فجر کے وقت، یعنی عید کے دن جب صبح صادق ہوئی، سحری کا ٹائم ختم ہوا، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اذانوں کا ٹائم ہو گیا، تو اب ایک شخص اس وقت امیر تھا، اس کے پاس مال تھا، نصاب موجود تھا۔ امیر سے مراد غنی تھا، جسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں مال نصاب ہونا۔ تو کوئی آفت ہوئی، کوئی آگ لگ گئی، کچھ ہو گیا، صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو سارا کا سارا مال بھی جل گیا، سارا کا سارا مال بھی ضائع ہو گیا، یا کوئی چھین کے لے گیا، ڈاکہ پڑ گیا معاذ اللہ۔ تو ایسی صورت میں کیا اس پہ صدقہ فطر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر بہرحال اس پہ واجب ہوگا، ابھی نہیں ہے تو پھر بعد میں ادا کر دے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ادا فرمائے، یا کسی سے قرض لے کے دے سکتا قرض لے کے ادا کر دے۔ ہاں، اس کے برعکس اگر زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا جائے کہ جناب زکوٰۃ تو واجب ہو گئی تھی سال پورا ہونے پر، لیکن اچانک ڈاکہ پڑ گیا، مال ضائع ہو گیا، آگ لگ گئی معاذ اللہ، چوری ہو گیا، تو کیا اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو فقہ نے فرمایا کہ اگر سارا مال ضائع ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو دونوں مسئلوں میں فرق ہو گیا، صدقہ فطر میں اور زکوٰۃ کے مسئلے میں۔ تو ابھی شرعی مسائل ہے، اس لیے میں توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، موٹے موٹے مسائل ہے، یہ ایک مرتبہ سیکھ لیا جائے تو پھر ساری زندگی کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ شروع میں سیکھنے میں تھوڑا سا مسئلہ لگتا ہے، مشکل لگتے ہیں، لیکن مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ مشکل اس لیے لگ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے دین کی طرف توجہ نہیں کی، اگر دین کی طرف توجہ کرتے تو یہ سب بہت آسان مسائل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مرد جو کہ مالک نصاب ہے، یعنی جس کے بعد نصاب موجود ہے، یعنی اتنی رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کے پاس سونا ہے، یا سونا چاندی ملا کر دونوں کو اگر کیلکولیٹ کریں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جائے تو اس کو مالک نصاب ہے۔ اس پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے۔ تو چھوٹے بچے جو ہیں ان کی بھی ادائیگی جو باپ ہے یا دادا ہے اس کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ یہ اس صورت میں جب تک بچہ خود مالک نصاب نہ ہو،
کیونکہ اگر بچہ مالی کا نصاب ہوگا تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، باپ کے مال میں سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجنون اولاد، اس کا بھی یہی حکم ہے، اگرچہ بالغ ہو چکی ہو جبکہ غنی نہ ہو، تو مجنون اگر بالغ ہو گیا، اگر اس کا اپنا مال تھا تو اس میں سے دیا جائے گا، اور اگر اپنا مال نہیں تھا تو پھر باپ کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس کی ذمہ داری باپ پر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ جناب پیچھے بیان ہوا تھا کہ جناب یہ روزوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، روزے معلق رہتے ہیں، تو شاید یہ سمجھے کہ یہ صرف اسی پہ واجب ہے جس پہ روزہ فرض ہے یا جو روزہ رکھے۔ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ صرف اسی پہ فرض نہیں ہے جو روزہ رکھے۔ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اس کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، اگر کسی عذر، سفر، مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا وجہ کہ کسی نے روزہ چھوڑ دیا، روزہ نہ رکھا، تو صدقہ فطر پھر بھی واجب ہوگا، پھر بھی ادا کیا جائے گا، کیونکہ یہ فقراء کے لیے ہے، جو فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے لیے ہے، وہ تو موجود ہے نا، تو ان کے لیے ادا کیا جائے گا۔ پھر مزید اس کے باریک مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں۔ آج کہیں پر کوئی کسی شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بچوں کو ماں پال رہی ہے، تو اگر باپ ہوتا تو باپ ان کا صدقہ فطر ادا کرتا، اگر وہ مالک نصاب ہوتا۔ اگر وہ مالک نصاب نہیں ہوتا تو پھر باپ پہ بھی واجب نہیں تھا، ان بچوں پہ بھی واجب نہیں تھا۔ لیکن باپ کا انتقال ہو گیا، اب ماں بچوں کو پال رہی ہے، تو کیا ان بچوں کا صدقہ فطر ماں ادا کرے گی؟ تو فقہی اعتبار سے ماں پہ وہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ ہاں ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتی ہے چھوٹے بچوں کا، لیکن اس پہ واجب نہیں ہے کہ اگر یعنی ادا نہ کرے تو گناہ گار ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ موٹے موٹے مسائل صدقہ فطر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک دو اور مسائل موٹے موٹے آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ صدقہ فطر اولاد کا باپ پر اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب وہ اولاد باپ کے عیال میں ہو، یعنی باپ بھی ان کو پال رہا ہے، ابھی وہ خود نہیں کما رہے ہیں، تو ایسی صورت میں باپ پر ان بچوں کا صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور اگر بچے بالغ ہو چکے، جوان ہو چکے، اپنا کما رہے، اپنا کھا رہے ہیں، باپ پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اب باپ پر واجب نہیں ہے ان کا صدقہ فطر، بلکہ ان پہ خود پہ واجب ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ یہ تو ایک عام مسئلہ ہوگا۔ دوسرا اہم مسئلہ جو معلوم ہونا چاہیے کہ عام طور پہ ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ اپنا کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، لیکن جب صدقہ فطر ادا کرنے کی بات آتی ہے تو باپ کہتا ہے کہ چلو سارے بچوں کا میں ادا کر دیتا ہوں صدقہ فطر، اور وہ سب کی کیلکولیشن کر کے ان کو بتائے بغیر صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس بندے کا تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی بالغ اولاد جو خود اپنا کھا رہی ہے، کما رہی ہے، اس کا عیال میں نہیں ہے، تو ان کا ادا نہیں ہوگا۔ ان کا ادا کرنا چاہتا ہے تو ان سے اذن لے، اجازت لے، یا ان کو انفارم کر دے، اطلاع دے دے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے اجازت دو، میں تمہارا صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، تو اس سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ہاں البتہ مرد اپنی بیوی کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس سے اجازت نہ لے تب بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ عام طور پہ عرف جاری ہے کہ بیوی جو شوہر کے کھاتے میں ہوتی ہے، شوہر کے ذمہ میں ہی ہوتی ہے، جو ہمارے یہاں پہ فیملی سسٹم ہے، نظام ہے۔ تو لیکن اس کے برعکس اگر بیوی اپنے شوہر کا ادا کرے شوہر کی اجازت کے بغیر، تو پھر شوہر کا ادا نہیں ہوگا، صرف بیوی کا ادا ہوگا۔ ہاں بیوی اگر شوہر کا ادا کرنا چاہتی ہے تو اس سے اذن لے، اس سے اجازت لے، اس سے اجازت لے گی، وہ اجازت دے گا، اب ادا کرے گی تو پھر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ چند موٹے موٹے مسائل ہیں جو میں نے صدقہ فطر کے حوالے سے آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کیے۔ یہاں پر ایک دو اہم اور مسئلوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ
سوال کرنا، کیونکہ یہ آج کل بلا عام پھیل گئی ہے کہ لوگ اچھے خاصے ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، چاہیں تو کما سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے اور مختلف جگہوں پہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہماری مدد کر دو۔ تو کیا ان کا یہ سوال کرنا جائز ہے؟ کیا دینے والے کو ان کو دینا جائز ہے جبکہ دینے والے کو پتہ بھی ہو؟ تو دیکھیے اس مسئلے میں اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں۔ اگر ان احادیث کو میں سناؤں تو تقریباً آدھی گھنٹہ لگ جائے گا، اس سے زیادہ احادیث موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کے پاس اگر 2 ٹائم کا کھانا ہے، یعنی صبح اور شام کا، تو اس کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے، سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ تو معاذ اللہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی عمرے پہ جانا ہے، مجھے میری ہیلپ کر دیں، مجھے حج پہ جانا ہے، میری ہیلپ کر دیں۔ تو یہ سارے کے سارے فالتو سوال ہے، حرام سوال ہے جنہیں شریعت نے منع کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سوال کرتا ہے تو قیامت کے دن اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ تمام مخلوق کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ پھر دوسرا ایک اور خاص بات، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو شخص مستغنی ہونا چاہتا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو براہ راست عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ لوگوں سے سوال نہ کرے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگوں سے سوال کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے سوال کا دروازہ کھل جاتا ہے اور پوری زندگی پھر وہ لوگوں سے مانگتا ہی رہتا ہے۔ اور ہم نے بھی دیکھا کہ بعض لوگ جو سمجھ لیتے ہیں کہ جب بڑا آسان ہے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں سے کہہ دیں گے، ان کے پاس تو بڑا مال ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب دوسروں کو دیتے تو ہم کو بھی دے سکتے ہیں، تو وہ یہ سوچ کر اپنے اعزاء اقربا تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، تو اعزاء اقربا ان کو دے دیتے ہیں، پھر وہ خود محنت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو عقل بھی دی ہے، ان کو سمجھ بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولا تو ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے سوال کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ غیب سے اس کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے اور بغیر سوال کیے اس کی تمام ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور ایک عجیب راز ہے یہ۔ اور سوال کرنا خاص طور پہ ابھی رمضان ہے اور دیگر مہینوں میں بھی لوگ مسجدوں میں آ کے سوال کرتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں 1 پیسہ دیا یا 1 روپیہ دیا تو اب اس گناہ کی پاداش میں وہ 70 روپے اور صدقے کے خرچ کرے تاکہ اس گناہ کا ازالہ ہو جائے جو مسجد میں گداگر کو سوال کرنے پہ دیا تھا، کیونکہ گداگر کے لیے بھی جائز نہیں ہے مسجد میں سوال کریں۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واقعہ ہے کہ میدان عرفات میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا، سوال کر رہا تھا، تو آپ نے اس کو پکڑ کے کوڑا لگایا اور کہا کہ بیوقوف، یہاں پر ساری مخلوق تو رب کریم سے مانگ رہی ہے اور تو یہاں آ کر بھی مخلوق سے مانگ رہا۔ تو یہی بات مسجد والوں کے لیے بھی ہے کہ ہم مسجد جاتے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پر بھی آ کر اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سخت ناپسندیدہ باتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور حدیث شریف میں آیا من لم یسل اللہ یغضب اللہ علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ غضب فرماتا ہے، اس پہ ناراض ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے اس مانگنے کی لعنت سے، ہم سب کو محفوظ کریں۔ اور اس حوالے سے خاص طور پہ لوگ جو میرا یہ پروگرام دیکھیں
تو ان سے ایک تو درخواست یہ ہے کہ اس کو شیئر کرائیں کہ دین کی تعلیمات ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے. اور ہمارے یہاں پہ جو بھیک کا کلچر چل چکا ہے، بھیک مانگنے کا کلچر آ چکا ہے اور اس قدر بڑھ چکا ہے کہ دنیا کے بعض ممالک سے لوگ بھیک مانگنے کے لیے وہ یو اے ای جاتے ہیں، بعض لوگ بھیک مانگنے کے لیے سعودیہ جاتے ہیں، اور وہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ وہ راستے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں مسکین سی صورت بنا کے، مسکین سے بن کر، اور آنے جانے والے حاجی وہ تھوڑے تھوڑے پیسے سمجھ کر ارے دینے میں کیا حرج ہے، وہ دیتے چلے جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑا یعنی ایک مافیا بن چکا ہے، اور جب ان کو گرفتار کیا جاتا تو ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ نکلتے ہیں، تو جس سے بہت زیادہ یعنی ملک کی اکانومی پہ فرق پڑتا ہے. تو ان لوگوں کا بھی راستہ بند کیا جائے اور جو ضرورت مند ہے اس کو تلاش کر کے دیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پہ کرم و فضل ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم ایک جدید ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں تو آپ کامنٹ باکس میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. ہم نے جو گزشتہ دن جو پروگرام اپلوڈ کیا تھا مولا کائنات سید علی رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کے حوالے سے، تو الحمدللہ جتنے بھی سوالات آئے تھے اس حوالے سے تو ان کے ہم نے جوابات دیے. اور اسی طرح اس حوالے سے بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہو تو آپ وہ سوالات کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ جو پروگرام ہوگا ہمارا، اور میرا ارادہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے پروگرام کرنے کا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کا ایام ابھی چل رہے ہیں. تو یہی وہ دن ہوتے ہیں جو غنیمت کے دن ہے، جن کو لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ کل کا جو پروگرام ہے ہمارا لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے. تمام حاضرین و ناظرین پر، تمام سامعین پر اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے، ماہ رمضان المبارک کی برکت عطا فرمائے. ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.